بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے ایک بہت مشہور عالم تھے مولانا وحید الدین خان۔ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ انٹرٹینمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سیکولر انٹرٹینمنٹ اور ایک ریلیجس انٹرٹینمنٹ۔ اس وقت میڈیا کے جو مذہبی پروگرام ہیں وہ اصل میں ریلیجس انٹرٹینمنٹ ہے۔ ریلیجس انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مذہب تفریح کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے بہت سارے ذرائع ہیں جن سے ہم حظ اٹھاتے ہیں، جن سے ہم لطف اٹھاتے ہیں، جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں، موسیقی ہے، ڈرامہ ہے، کرنٹ افیئرس ہیں۔ اسی طرح کی ایک چیز مذہب بھی ہے۔ میڈیا چونکہ ابھی سبوخ نے بہت وضاحت سے یہ بات بتائی کہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک آلہ ہے، اور اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے منافع کو بڑھا سکے۔ اور مذہب بھی چونکہ لوگوں کے جذبات میں، خون میں رچا بسا ہے، تو اس کو اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا کہنے۔ اس سے جو ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں وہ شاید باقی پروگراموں میں اتنے زیادہ نہ ہوتے ہوں۔ میں چونکہ میڈیا سے میرا تعلق رہا، ابھی پی ٹی وی کی بھی بات ہوئی، میں پی ٹی وی کے ریلیجس کانٹینٹ کا ہیڈ تھا، جنرل مینیجر تھا میں۔ تو پی ٹی وی کے پروگراموں، بالخصوص ربیع الاول اور محرم کے پروگراموں کا جتنا انتخاب ہوتا ہے وہ میری ذمہ داری نہیں تھی، وہ مارکیٹنگ والوں کی ذمہ داری تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محرم کے دنوں میں ہم کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پیش نظر نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا میسج کتنا عام ہو۔ یہ پیش نظر نہیں ہے کہ اس حادثے سے کتنے اسباق جڑے ہوئے ہیں جو اگر ہم سوسائٹی تک پہنچائیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی تعمیر کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارا پیش نظر یہ ہے کہ سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ چونکہ سیدنا حسین کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی رکھتا ہے، تو میں ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تو چینلز کے درمیان اصل میں مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ محرم کے دنوں میں شیعہ کمیونٹی کو کیسے انوالو کریں ہم کہ زیادہ سے زیادہ پیسے جنریٹ کر سکیں۔ ربیع الاول میں ہم کیسے وہ ایام منائیں جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، جس سے ہم زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ تو اب یہ ہو نہیں سکتا اگر ہم مذہب کو سنجیدہ کانٹینٹ میں شامل کریں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اسے انٹرٹینمنٹ کا ایک پروگرام بنا دیں۔ اکانومی آف ریلیجن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بلینز ڈالر کی اکانومی ہے دنیا میں، اور سب سے زیادہ پیسے جو کمائے جاتے ہیں اس وقت وہ ریلیجن سے کمائے جاتے ہیں۔ ایک ذاکر جتنے پیسے محرم کے ایک عشرے میں کماتا ہے وہ آپ جیسے قلم اور زبان اور میڈیا کے مزدور شاید کئی سالوں میں نہیں کما سکتے۔ ایک سنی عالم ربیع الاول کی ایام میں اور ایک نعت خواں جتنے پیسے کماتا ہے محرم کے 12 دنوں میں، شاید آپ سارا سال بلکہ کئی سال نہ کما سکتے۔ تو جب ریلیجن معیشت کا ایک بڑا ذریعہ ہے تو کیوں نہ میڈیا اس میں سے کیسے کمائے؟ اس لیے کہ میڈیا کے لیے تو ہر چیز جن سے بازار ہے۔ وہ لڑکی جو قتل کر دی گئی غیرت کے نام پر، اس پہ اگر ڈرامہ سیریل بن جائے تو کیا کہنے؟ کتنے پیسے ہیں جو اس سے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ میڈیا میں
آپ جب کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، کوئی مواد لے کے جاتے ہیں، تو وہ ریالٹی کو ایک ہائپر ریالٹی میں بدل دیتا ہے۔ وہ ہائپر ریالٹی کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ سارا وہ فنامنن ہے جو میڈیا کے اندر ہوتا ہے، جو حقائق اور عوام کے درمیان ایک پردہ تان دیتا ہے۔ یہ یوں کہیے کہ وہ پیسے جنریٹ کرنے کا جو میکانزم ہے وہ وہاں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور جو چیز عوام تک پہنچتی ہے وہ ریالٹی نہیں ہوتی، وہ ہائپر ریالٹی ہوتی۔ یہ ہے وہ اصل چیلنج جو میڈیا سے متعلق، اور بالخصوص وہ لوگ جو مذہب سے ہمدردی رکھتے ہیں اور جن کا خیال یہ ہے کہ مذہب خیر کی قوت ہے، اور میڈیا اگر اس کو تعمیر سیرت کے لیے، تعمیر اخلاق کے لیے استعمال کرے تو اس سمت میں غور کرے اور سمجھے تو بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ میڈیا کے لیے یہ ایک جنس بازار ہے، جیسے دیگر اجناس ہیں جو بکتی ہیں، تو اگر یہ بھی بکتا ہے تو ماشاءاللہ آپ کی علم میں ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر بغیر اشتہارات کے ریلیجس چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں اور وائبل ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ چینل چھوٹا سا آپ نہیں چلا سکتے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن آپ کے یہاں ریلیجس چینلز 24 گھنٹے چلتے ہیں، لیکن کوئی اشتہار نہیں ہوتا ان کے اندر۔ وہ اتنا ریسورسز جنریٹ کر لیتے ہیں کہ آپ ایک کمرشل چینل اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ میں ایک ٹیلی ویژن کے ساتھ جب وابستہ تھا اور میں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور میں ریلیجس کنٹینٹ کو دیکھتا تھا، تو ہمیں یہ آفرز پی ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی وی سے میں جب وابستہ تھا تو ایک دو ایسے ریلیجس چینلز ہیں پرائیویٹ، انہوں نے آفر کی کہ پی ٹی وی سے بہت بہتر ریکارڈڈ پروگرامز ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں، آپ چلائیں۔ یعنی ان کے ریسورسز پی ٹی وی سے بھی زیادہ تھے ریکارڈنگ کے کانٹینٹ میں، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے جو ایکوپمنٹس ہیں اس کے کانٹیکس میں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ 24 گھنٹے جو مذہبی چینل چلتے ہیں آپ نے دیکھا، وہ اصل میں انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں ریلیجس۔ آپ کو اچھے اچھی نعتیں سنائیں گے، آپ کو اچھے اچھے مذہبی نغمے سنائیں گے، اور آپ کی جو مذہبی حص ہے اس کے لیے انٹرٹینمنٹ، تفریح کا سامان فراہم کریں گے۔ یہی کام آپ کے چینلز بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی پیسہ کمانا ہے۔ یہ ہے وہ ریالٹی، یہ ہے وہ صداقت جس کا آپ سب کو سامنا ہے کہ جو مذہب کو خیر کے لیے، مذہب کو تعمیر سیرت کے لیے، مذہب کو تعمیر سماج کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ لوگوں کی سیرت، لوگوں کے کردار کو، سوسائٹی کے، سماج کی تعمیر کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ اور پیغمبر دنیا سے کسی صلے کی تمنا نہیں کرتے، لیکن زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر تو کوئی نہیں ہوا ہے، اور اب تو ختم نبوت کے بعد اس کا باب ہی بند ہو گیا۔ ہمیں روٹی بھی کمانی ہے، ہمیں ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو بھی چلانا ہے۔ تو ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم وہ وائبل راستہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں مذہب اسی طرح خیر کی قوت بن کر سامنے آئے، اور میڈیا کی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا کام کر سکے۔ اس کے لیے سبوخ نے بالکل صحیح کہا کہ بنیادی طور پر جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، یعنی اداروں کے اندر فیصلہ ساز ادارے، ان سے بات کرنا پڑے گی۔ مثلا آپ کے ہاں پیمرا کے قوانین ہیں، تو پیمرا کے قوانین آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سیوک سروس کے لیے، سماجی تعمیر کے لیے کتنا وقت دینا ہے، لیکن کتنے چینلز ہیں وہ جو پیمرا کے ان قوانین پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہماری حکومتیں اس پہ تو حساس ہو جاتی ہیں کہ فلاں ریاستی ادارے کے خلاف کوئی 2 جملے نہ چلے جائیں، فلاں سرکاری منصب کے خلاف 3 جملے نہ چلے جائیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے اس پہ بھی میڈیا سے پوچھا، میڈیا ہاؤسز سے پوچھا کہ سول سروس کے لیے، لوگوں کے سیوک سروس کے لیے آپ نے کتنا وقت دیا تھا؟ لوگوں کے ہاں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے آپ نے کتنا وقت دیا تھا؟ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حساسیت پیدا نہیں ہوئی، نہ سرکاری اداروں کے اندر اور نہ سماجی اداروں کے اندر۔ تو آپ اور میں جو کر سکتے ہیں، چونکہ ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، سول سوسائٹی کا پس منظر رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو دلیل وہ دیتے ہیں کہ چونکہ لوگ دیکھنا یہی چاہتے ہیں، اس دلیل کو مسترد کرنا چاہیے، اس لیے کہ
کہ آپ صرف اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ اس کی بھی ذمہ دار ہیں کہ لوگوں کو کیا دیکھنا چاہیے۔ سماج کی تعمیر میں آپ کا ایک کردار ہے، آپ کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے جس کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو کام یہاں ہوا، پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کیا، یہ اصل میں اسی اویئرنیس، اس سوشل پریشر کو بلڈ کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے کہ سول سوسائٹی کیا کرتی ہے، اصل میں یہ پریشر بلڈ کرتی ہے ریاست پہ بھی اور اس طرح کے اداروں پہ بھی، کہ وہ سماج کے لیے وقت نکالیں، سماج کی صحت کے لیے، سماج کی ویلفیئر کے لیے اپنے وقت میں سے کچھ وقت مختص کریں، تاکہ لوگ اپنی اخلاقی تعمیر کر سکیں اور سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ ایک اور چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں اس پہ ذکر کم ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے ہاں ریلیجس چینلز ہیں پورے کے پورے 24 گھنٹے وہ صرف مذہبی پروگرامات دیتے ہیں، اسی طرح صحافت کا ایک بڑا شعبہ وہ ہے جو صرف ریلیجس رسائل پر مبنی ہے۔ پرنٹ میڈیا ظاہر ہے کم اس کی طرف اب لوگوں کا وقت صرف ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو مذہبی اداروں سے متعلق لوگ ہیں وہ آج بھی حرف مطبوعہ پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں، وہ آج بھی رسائل پڑھتے ہیں، اور وہ رسائل کم و بیش ہر دینی مدرسے سے ایک نہ ایک رسالہ ضرور نکل رہا ہوتا ہے، ماہانہ نکل رہا ہوتا ہے، باقی رسالے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ان رسالوں کے اندر کیا چھپ رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے، اور وہ لوگ جو اس سے متعلق ہے ان کی ٹریننگ کے لیے بھی بڑی ضرورت ہے، کہ جو ہمارے ہاں کم و بیش ہر دینی مدرسے سے ایک رسالہ نکلتا ہے۔ ابھی ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، اسرار مدنی صاحب، انہوں نے ایک ایکسرسائز کی، یہاں سے کچھ علماء کو لے کے گئے انڈونیشیا میں، وہاں کے ریلیجس سین سے، ریلیجس سینیریو سے ان کو آگاہ کیا۔ تو اس میں الحق جو ہمارا بہت مشہور اکوڑا خٹک کا دینی جریدہ ہے، اس کے مدیر بھی تھے، تو انہوں نے آ کے اپنی رداد لکھی سفر کی جو الحق میں چھپی ہے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح کے مذہب کی انٹرپریٹیشن کے کانٹیکس میں معاصر ایک مسلم معاشرے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اپنے مشاہدات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی صورت ہے کہ ان ریلیجس رسائل کے اندر اس کی کانٹینٹ میں وہ چیز شامل ہو جائے، اس لیے کہ ان کو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اور میں چونکہ مذہب کا طالب علم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ان رسائل میں 90% جو مسائل زیر بحث آتے ہیں آج بھی، وہ وہی قدیم ہے، وہی نور بشر آج بھی زیر بحث آتا ہے، اور سوسائٹی کے زندہ مسائل سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو میں اظہر صاحب آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ آپ آئندہ جب اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کریں، جب اس طرح کی کوئی ٹریننگ ورکشاپس کریں، تو ریلیجس جرنلزم جو اسپیسیفک پرنٹ میڈیا سے متعلق ہے ان کو بھی ضرور خیال رکھیے، ان کو بھی یاد رکھیے کہ ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو بھی ایکسپوئر کی ضرورت ہے کہ وہ یہ جانیں کہ مذہب کے نام پر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جان کے، اور اگر یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے اس کو یعنی انہانس کیا جا سکتا ہے، اس کے دائرے کو اس کو پھیلایا جا سکتا ہے، ان کو باقی چیزوں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات سوشل میڈیا سے متعلق ہے۔ سوشل میڈیا کا کوئی علاج تو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس لیے کہ سوشل میڈیا ان جغرافیائی حدوں کی قید میں نہیں ہے۔ آپ کا کوئی ریاست کا قانون، کوئی جبر، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر روک سکتا تو اس وقت آپ کی ریاست اتنی مشکل میں نہ ہوتی جتنی وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اپارچونٹی بھی ہے، گویا یہ اسپیس آپ کے لیے بھی موجود ہے کہ آپ وہ پازیٹیو کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ اس میں لے کے آئیں جو منفی قوتیں لے کے آ رہی ہیں، آپ پازیٹیو چیزیں بھی اس میں ایڈ کریں، اور لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں جو دنیا میں یہاں ہیں اس پہ گفتگو ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ابھی ایک پروگرام چلا تھا طاغوت پر، طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وہ اس کی جو انٹرٹیننگ پہلو ہے اس پہ تو آپ نے بہت توجہ دی ہوگی۔ ایک ہم جیسے غریب لوگوں نے بھی، میں اور سبوخ نے بھی ایک پروگرام کیا تھا طاغوت پر، میرا نہیں خیال آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ پروگرام بھی آپ دیکھیے تو ہمارا تو خیر مقصد ہی ہے متبادل بیانیہ، ہم تو اس پہ ہی کام کر رہے ہیں ایک عرصے سے، میڈیا میں بھی ہم متبادل بیانیہ کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو طاغوت پہ ایک بحث وہ ہے جو پاپولر میڈیا کر رہا ہے، ایک بحث ہم نے بھی اپنا حصہ تھوڑا سا ڈالا ہے،
12-14 منٹ کا ایک پروگرام کہ طاغوت کیا ہے اور یہ طاغوت پر ہونے والی بحث کو کس دائرے میں ہونا چاہیے. تو کہنا یہ ہے کہ متبادل میڈیا بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. خیر کی قوتیں ظاہر پاپولر نہیں ہوتی, ایک وقت لگتا ہے کہ اس کو ایک پبلک کا نریٹو بنانے میں, ایک پاپولر نریٹو بنانے میں, لیکن وہ بڑا امپیکٹفل ہوتا ہے اور وہ تا دیر رہتا ہے. جن لوگوں نے اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں, جن لوگوں نے اس طرح کی چیزیں کہی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں اس پہ اپنا کام کیا ہے, وہ باقی رہنے والا کام ہے. تو یہ آپ نے سنا اور آپ نے پڑھا, اور یہ سوشل میڈیا کا جو ایک برا اثر پڑا ہے وہ ہے جو اسپین آف ٹینشن ہے آدمی کی, ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرتکز کرنے کی صلاحیت ہے. وہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے کم کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ اسٹار فش کی ہے. اسٹار فش کسی ایک ایشو پہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرتی ہے تو وہ 9 سیکنڈ سے زیادہ نہیں کنسنٹریٹ کر سکتی. لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اب انسانوں کا یہ جو اٹینشن کا وقت ہے یہ 8 سیکنڈ ہو گیا ہے. اسٹار فش کا 9 سیکنڈ ہے, آپ کا 8 سیکنڈ ہے. 8 سیکنڈ سے زیادہ آپ ایک جگہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کہاں سے افکار پیدا ہوں گے, کہاں سے نظریات جنم لیں گے, اور کہاں سے وہ تھاٹ پرووکنگ سیشنز ہوں گے. تو اس کے لیے بھی ذرا محنت کرنی پڑے گی کہ یہ سوشل میڈیا نے آپ کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ کسی ایک ایشو پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے, غور و فکر کے لیے جو وقت چاہیے وہ آپ کو میسر نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو روایت ہے, یہ صوفیانہ روایت, خانقاہ کی روایت, اس کے اندر میڈیٹیشن پہ کتنا وقت لگایا جاتا ہے. وہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شخصیت کی تعمیر ممکن نہیں ہے اگر آپ غور و فکر کے لیے اپنے آپ کو وقت نہیں نکال سکتے, اس کے لیے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا نے آپ نے سے چھین لیا ہے وہ موقع. اب 8 سیکنڈ سے زیادہ آپ ایک جگہ رک نہیں سکتے. جب رک نہیں سکتے تو کہاں خیالات پرورش پائیں گے اور کہاں وہ نظریات جنم لیں گے جن کے سے دنیا بدلتی ہے. تو درخواست یہ ہے کہ یہاں بہت تھاٹ پرووکنگ سیشنز ہوئے, اور وہ جو سول سوسائٹی کا مینڈیٹ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں, لوگوں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں. یا ہمارے پینلسٹ نے بہت شاندار گفتگو کی, ان کا اس کے پیچھے علم بھی تھا, اس کے پیچھے ان کا تجربہ بھی تھا, اور انہوں نے بتایا کہ مسائل کیا ہیں. لیکن وہ ساری چیزیں چونکہ مجھے بھی ایک پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے, وہی بات جو یہاں مرتضیٰ بھائی نے شعروں کی صورت میں سنائی, تو فیض صاحب کا ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں اور اس پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ دل نا امید نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. بہت شکریہ.